اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ جادو کا ہو جانا اور نظر بد کا لگ جانا یہ دونوں حق ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں ان دونوں کا طور بتلا دیا۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے اکثر کو نظر بد لگ جاتی ہے، اور خصوصاً بچوں کو۔ اب دین اسلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ کے نبی اس کا کس طرح سے طور کیے کرتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا تمہارے اس بچے کا کیا حال ہے، یہ رو رہا ہے، کیا ابھی تک تم نے اس پر نظر بد سے حفاظت کا دم نہیں کیا؟ نظر بد سے حفاظت کا دم کیا ہے؟ اعیذک بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اور صحیح بخاری میں غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین کی ان کلمات سے حفاظت کیا کرتے تھے۔ یعنی کن کلمات سے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ لہذا اب جس کو بھی نظر بد لگ جائے فوراً یہ کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ یہ کلمات اس کے لیے کافی ہے۔ چونکہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا اور نہ ہٹوں گا۔ ایک دوسرا مذہب ہے، اور میری مراد جو دوسرے مذہب سے ہے وہ شاید آپ جان چکے ہوں گے۔ ان میں سے چند لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہے، علی خالق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کی حفاظت ان کلمات سے کیا کرتے تھے جو آپ نے سماعت فرمائے۔ اب خالق کی اولاد ہے، بھائی خالق نے خود کیوں ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا؟ لہذا ایک سوال ہے، بلکہ یہ سوالی نشان بن چکا ہے۔ اور خالق نے اور ان کی بیوی نے بقول ان کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نظر مانی تھی اگر ہمارے دو پھول صحت یاب ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، تندرست ہو، ہم اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ بھیا خالق کا بھی خالق ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو کفر اور شرک ہے کہ دوسرے بت بھی ہے لیکن ان کا خدا اللہ ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے طواف کے دوران، حاضر ہے ہم اللہ حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں مگر سوائے اس کے، یعنی کس کے؟ یہ جو 313 بت پڑے ہیں۔ لہذا ان کا بھی تو خالق ہے یہ تیرے شریک لیکن ان کا بھی تو خالق ہے۔ بھائی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مخلوق خالق کے لیے عبادت کرتی ہے، اب بتاؤ خالق کس کے لیے عبادت کرتا ہے؟ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود خالق تھے، انہوں نے کس کے لیے روزے رکھے؟ لہذا یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں، پھر کبھی اس پر بات ہوگی، چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ جی اس پر بھی گفتگو کی جائے، نظر بد کا علاج، جادو کا علاج، تو اچھی بات ہے۔ اب ایک اور دم بتلانے لگا، اس دم کو لے کے آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ بیمار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے یہ کلمات پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، یعنی جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، کن کلمات سے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے جو دم کر رہا ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے، جس پر دم کیا جا رہا ہے وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جس سے دم لے کے آیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کے کلمات میں شفا ہے، تندرستی ہے، صحت یابی ہے، طاقت ہے، برکت ہے۔ کمی ہمارے یقین میں ہے؟ یہ میدان بہت صاف تھا، لیکن جب سے نام نہاد بے ضمیرے لوگ اس میدان میں آ چکے ہیں، یہاں عورت کی عزت کو پامال بھی کیا جاتا ہے، قتل و غارت بھی کی جاتی ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا کی جاتے ہیں۔ اب یہ میدان ناپاک ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ رہا ہے، تو اہل حق بھی ہو گئے لیکن اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل زیادہ ہو گئے۔ تو میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جو 20 سال سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے، صرف اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے دعاؤں سے، اور معمولی سے دم نہیں ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ 3 گھنٹے 5 گھنٹے لگاتار مسلسل قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کی تلاوت کر کے مریض پر دم کرنا ہے۔ اور پوری دنیا میں سینکڑوں لا علاج مریضوں کو اللہ کے قرآن سے شفا دلوائی ہے۔ دیکھیے یہ شفا من جانب اللہ ہے، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آنے والے ہر مریض کو شفا ملے گی، اس طرح پھر اموات نہ ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف طے شدہ ہے کہ شفا کسے ملنی ہے۔ لہذا اگر آپ بھی خواہش مند ہے کہ آپ ان سے ملنا چاہیں تو میں نیچے آپ کو ان کا حوالہ اور ان کا نمبر دے دیتا ہوں، انشاءاللہ بہت سے لا علاج بیماروں کو انہوں نے اللہ کے قرآن سے شفا دلوائی، اور ان کا اپنا ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ یقیناً اگر آپ ان سے ملیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے آج سے پہلے ایسا دم ہوتا نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو آخری ایک خزانہ دینے لگا ہوں، اس میں ہر لا علاج بیماری کی شفا ہے، نہ تویز ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تویز باندھا
تویز لٹکایا، گلے میں پہنا، ہاتھ میں پہنا، اس نے شرک کیا. یہ ایک خزانہ ہے، اس کو اپنے سینے سے باندھ لیجیے اور انشاءاللہ ہر قسم کی لا علاج بیماری کی شفا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اہل و عیال پر دم فرماتے اور اپنے دائیں ہاتھ سے مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، یعنی جس جگہ پہ تکلیف ہو وہ ہاتھ پھیرتے اور یہ کلمات پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یعنی جس بھی جگہ پہ تکلیف ہو، درد ہو، وہاں پہ ہاتھ پھیرے اور یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے دم ہے جو خود اللہ کے نبی نے کیے ہیں. دم جبرائیل نے بھی کیا ہے، دم اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے، دم صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، اور یہ متواتر عمل چلا آ رہا ہے. دم کرنا اور کروانا جائز ہے، لیکن شعبدہ بازی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے. اس لیے ان سے بچ کے رہیے اور جو مسنون دم ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ